ابراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ فلاحی کاموں کی طرف آئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ارلی چائلڈہڈ میں والدین انسپائر کرتے ہیں، اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ جو برین کی بایو کیمسٹری ہے نا بچوں کی ارلی ڈیز میں، ان کے اندر آپ جو بیج بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے. سو ہم نے اپنے والدین کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اسی لیے شاید جب والدہ دنیا میں نہیں رہی تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کے نام پہ ہسپتال بنائیں. آج وہ ایک ہسپتال 600 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، میڈیکل کالج اور کینسر ہاسپٹل بھی اس رمضان المبارک میں کام شروع کر. سو اس کا کریڈٹ ہمارے والدین کو اور پاکستانی قوم کو جاتا ہے، جنرس قوم کو، جنہوں نے سپورٹ کیا اور آج ہم اس قابل ہوئے. انجمن ہلال احمر جو ہے بنیادی طور پہ اس کے 4 کام ہیں. ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اور یوتھ اور والنٹیئرس. اور اس کی 7 برانچز ہیں، جن میں سے 2 برانچز کا آپ نے ذکر کیا. ایک جو KPK برانچ ہے اور ایک فاٹا برانچ ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے عرصہ دراز سے ان کی مختلف ایکٹیویٹیز جاری ہیں، جس میں مائن رسک ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرامز ہیں، جس میں آپ کہہ لیجئے ڈیورنگ ڈیزاسٹرز لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ، جیسے ابھی چند 100 لوگوں کو 15 ہزار روپے کی کیش گرانٹ جو ہے وہ دی گئی. پھر راشن تقسیم کیا گیا، پھر اسی طرح سے N95 ماسک کی تقسیم، PPEs کی تقسیم. ابھی آج ہم واٹر فلٹر جو ہیں وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے 6000 فیملیز کے لیے. سو اس طرح کے تھوڑے بہت چیزیں آتی رہتی ہیں جو پھر ہم شیئر کرتے ہیں. یہ IFRC اور ICRC کے تعاون سے موسٹلی جو ہے یہ ادارہ چلتا ہے، اور اس لیے اس کی کوئی انڈیجنس فنڈنگ پاکستان سے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں نہیں ملتی. محدود ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں کے جو ڈائنامک چیئرمین ہیں فاٹا کے، وہ اور ہم مل کے کوشش کرتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم کر پاتے ہیں عوام کے. آپ کے آنے سے سوسائٹی کو مزید بوسٹ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ الحمدللہ اگر دیکھیں تو ہم ایسی 73 سالوں میں اتنا انپریسیڈنٹڈ فنڈنگ پاکستان میں کبھی نہیں آئی. پھر اس کے بعد جو شارٹ عرصے میں جو ہم نے کام کیا، جیسا محافظ فورس نے 9 لاکھ لوگوں سے لے کے کھانا دیا، جو ایک واحد اپنی نوعیت کا ایسا آئیڈیا تھا جسے امریکہ نے بھی اپریشیٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ فیوچر کا آئیڈیا ہے جس میں پر ڈیمز دے کے بچوں کو، ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے ریسورسز، میں حساب لگا رہا تھا اربوں روپے کا کھانا بنتا ہے، کیونکہ وہ دن میں 2 دفعہ کھانا لوگوں کو دیتے رہے. اور ہمارے والنٹیئرز میں صرف انہوں نے یہ مساجد میں جا کے اعلان کیے کہ بھئی اتنے لوگ آج بھوکے ہیں، کیونکہ وہ جن کے گھر کھانا نہیں پک رہا ہوتا وہ بھی فون کرتے تھے، جنہوں نے دینا ہوتا تھا وہ بھی کرتے تھے. تو وہ کنیکشن کا کام کر رہے تھے بیسکلی. اور اس کے بعد ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا. سو ایسے کام ہوئے ہیں جو اس سے پہلے ہسٹری میں نہیں کبھی ہوئے، اور جو فنڈنگ ان کو دیکھتے ہوئے آئی ہے. اور پھر جو بین الاقوامی IFRC نے پاکستان کو اپنی گلوبل ویکسینیشن کے اوپر وائس چیئرمین بنایا ہے، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کے لیے پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اور وہ اس دور میں ہمیں ملا ہے. میں اس کا ایک ہمبل سا حصہ ہوں، لیکن ٹیم نے مل کے بڑا اچھا کام کیا. فیوچر میں ہم کافی بڑے پروجیکٹس لانا چاہ رہے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کسی زمانے میں NCC ہوتا تھا، نیشنل کیڈٹ کور، بندوق چلانا سکھاتے تھے. سو ہم جو ہے وہ لائف سیونگ سکلز سکھا دیں گے لوگوں کو. جو IFRC کی ریسرچ کے مطابق 59% ڈیتھس بچائی جا سکتی ہیں اگر ہم فرسٹ ایڈرز پیدا کر دیں. تو ہم ٹیچرز کو ٹرین کر دیں گے، اور وہ آگے پھر بیجز کو کرتے رہیں گے. اور کریش پروگرام پورے پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ ہم لانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں البتہ میں نے گورنمنٹ سے تعاون کی ضد کرنی ہے باقاعدہ. ایک کوشش ہوتی ہے، ایک میری ضد ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس حوالے سے کچھ دیکھیں. ہیلتھ سروس ڈلیوری کے اوپر ہم اربوں روپے خرچتے ہیں، سینکڑوں ارب خرچتے ہیں، اور 1-2 ارب روپے ہم خرچ لیں کہ ہم لوگوں کو فرسٹ ایڈرز بنا دیں، تو وہ سوچے کتنی. اب میں نے اپنی والدہ کو اپنے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، مجھے ریسیسیٹیٹ کرنا نہیں آتا تھا. ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارے والدین ایسے چلے. اگر ہمیں ریسیسیٹیٹ کرنا آتا ہے، اسنیک بائٹ ہو گیا کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیا کرنا چاہیے، ڈراؤننگ کے کیس میں کیا کرنا چاہیے، فائر انجریز کو کیسے دیکھنا ہے، کوئی ایمبولینس کو گرا ہے، بندہ چوٹ لگی ہے، فائر انجری ہوئی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیسے اس کو وہاں سے ریٹریو کرنا ہے. یہ ساری سکلز ہیں، یہ آئیں گی تو جانیں بچیں گی. سوچیں ہاسپٹلس پہ امپیکٹ بھی کم ہوگا، ہیلتھ سروس ڈلیوری پہ بھی امپیکٹ کم ہوگا. تو یہ میرے خواب بہت بڑے سے ہیں، اللہ کرے میں پورے کر سکوں. سب کچھ یہیں سے تو پھوٹا ہے. آپ لوگوں نے تو وہ جو سب سے پہلے چاند تحریک انصاف کا بھی نظر آیا تھا، وہ KPK میں ہی نظر آیا تھا. سو یہاں سے ایک خوشخبری آئی جو پورے ملک میں پھیلی. بہرحال ہم تو اس وقت بھی
خان صاحب کے ساتھ تھے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ چاند یہیں سے نکل رہا ہے اور اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور آج بھی انشاءاللہ العزیز یہاں پہ آئی ایم شور کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے بڑا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی بنے گی. فی الحال جو فاٹا کی برانچ ہے وہ کافی بہتر پرفارم کر رہی ہے الحمدللہ, اور اس میں جو ہے ہمارے والنٹیئرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں چیئرمین صاحب کا, ابرار الحق بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں جو ہے انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور جتنے بھی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, تاکہ ہم کو ان کے ڈور اسٹیپ تک جا کے ان کی ہم مدد کر سکیں, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو, چاہے وہ واش میں ہو, مائنڈ رسک اویئرنیس میں ہو, باقی چیزیں ہوں. تو اس چیز سب ان میں ہم لگے ہوئے, اور انشاءاللہ جی بہت عرصے میں آپ کو بہت کم عرصے میں آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے.